السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں، جب بھی میں یہ حدیث سنتا ہوں مجھے ہمیشہ رونا آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل چیرا جاتا ہو، میرے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں۔ بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن آنسو نہیں رکتے۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا ماں باپ کا مقام بنایا ہے اللہ تعالیٰ، کیا رتبہ ہے اللہ پاک نے ماں باپ کا کیا رتبہ بنایا، کیا مقام بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے ادھر سے پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، جی اماں جی، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، حاضر حکم فرمائیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے اللہ نے ماں باپ کا بنایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تنہرہما اف لہما، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، نرم روی اختیار کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دینا، اپنے بازو کو پھیلا دینا۔ کیا مطلب؟ آپ نے پرندہ کو دیکھا ہوگا، جب آدمی اسے پکڑ کے لاتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے جب اسے لٹاتے ہیں تو وہ اپنے بازوؤں کو یوں پھیلا دیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بے بس ہوں، جو مرضی ہے کرو۔ ایسے میرا اللہ کہتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دو، یعنی ہر بات پر
ان کی ہر جائز بات پر لبیک کہو، وَقَلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا میرے پروردگار جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ان کے اوپر رحم فرما۔ میرے بھائیو، یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ رتبہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، خراسان سے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پورا راستہ پیدل طے کیا، پھر حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نے جو تجھے جننے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، درد اٹھایا ہے، جو مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو درد اٹھایا ہے، ان دردوں میں سے تو نے ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ، میرے والد مجھ سے بغیر پوچھے میرے مال کو خرچ کر دیتے، جو میرا مال ہے شرعاً قانوناً، جو میں نے محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ ایک کر کے، دن اور رات محنت کر کے جو کمایا ہے، جو میرا نجی اپنا مال ہے، اس مال کو بھی میرے والد مجھ سے بغیر پوچھے خرچ کر دیتے، وہ میرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کے والد کو بلاؤ۔ تو جب وہ بلانے گئے تو کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے۔ تو یہ سن کے اتنا دکھ لگا، اتنا غم ہوا، جیسے کوئی کٹ کے مر گیا۔ تو وہ دل میں چند اشعار کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل موجود تھے۔ کہا حضرت جبرائیل نے یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پہلے وہ شعر تو سنیں جو ان کے کانوں نے سنا نہیں، ان کی زبان نے بولا نہیں، پر میرے اللہ نے عرش پہ سن لیے ہیں، وہ شعر تو پہلے سنیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی، میں تیرا مقدمہ سنوں گا، تیری بات سنوں گا، لیکن پہلے وہ شعر تو سنا جو تیری زبان نے بولا نہیں، تیرے کان نے سنا نہیں، اور میرے اللہ نے عرش پہ سن لیے ہیں، وہ شعر تو سنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ سچے رسول ہیں، آپ کا اللہ بھی سچا ہے۔ وہ ایک دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں غائب ہو گئی، کیا آپ کے اللہ نے اسے بھی سن لیا؟ کہا ہاں میرے اللہ نے اسے بھی سن لیا ہے، پہلے وہ شعر تو سناؤ۔ تو اس نے کہا وَزَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَزْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ بِالسَّقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتُ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَهْمَلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَا مَضَى فِيكَ كُنْتُ وَأَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَضَاجَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَعُ حَقُّ أُبُوَّتِي
فعلت كما الجار المجافر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تقل علي بما لم دون مالك تبخل. میرے بچے، جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا چھوڑ دیا. گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسم سے لڑے، دھوپ سے لڑے، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، صحت کو قربان کر دیا، اپنے جذبات کو سلا دیے. میرے بچے، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات کام کیا، سارا دن کام کیا. کبھی دھوپ میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی دھوپ سے لڑا، کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا. تجھے کھلایا، خود بھوکا رہا، تجھے پلایا، خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں بٹھایا، خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا، خود مصیبتیں جھیلی. میرے بچے، میری زندگی تو ساری تیرے لیے ہے، میں نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. ساری زندگی میری تیرے لیے ہے، میں نے تو اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. میرے بچے، جب کبھی تو بیمار ہوا تو میں اور تیری ماں تیرے سرہانے بیٹھ کر دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں یہ مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، جلدی سے اسپتال لے چلو، ڈاکٹر کو بلاؤ، رکشہ بلاؤ، گاڑی بلاؤ، جلدی سے بلاؤ، جلدی اسپتال لے کے چلو. وہاں جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ لے کے چلو، وہاں نہیں ہے، وہاں لے کے چلو. اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے، پگھلتے تھے، ٹوٹتے تھے، بکھرتے چلے گئے خوش پتے کی طرح. میرے بچے، تیری چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے. تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیے. اس طرح ایک دن نہیں گزرا، شب روز گزرے، دن اور رات گزرے، لیل و نہار گزرے، بہار و خزاں گزرے، رت بدلے، موسم بدلے، یا بارش، آندھی، طوفان، گھنگور، گھٹا، یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا، میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا، بڑھاپے نے میری سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح، میری کمر جھک گئی کمان کی طرح. میں آسرے کا محتاج ہوا، تو طاقت ہو کر جوان ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تیری انگلی پکڑ کے چلا، گود بٹھا کے چلا، کندھے بٹھا کے چلا، در در کی ٹھوکریں کھائیں. آج جب میں بڑا ہوا ہوں، یہ میری انگلی پکڑے گا، یہ میرا ہاتھ پکڑے گا، میں اس کی لاٹھی بنا، یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی، تیرے تیور ہی بدل گئے. تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں. میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں تیرا نوکر ہی ہوں، باپ نہیں ہوں، نوکر ہی ہوں. ارے پڑوسی ہوں، پڑوسی. کاش تو مجھے پڑوسی سمجھ کے ہی پوچھ لیتا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے تو نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ اتنے درد بھرے اشعار تھے، میری تو اتنی فصاحت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ اتنے درد بھرے اشعار تھے کہ میرے نبی زار و قطار رونے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے. آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے، کھڑا ہو جا. آپ نے یوں گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ سب تیرے باپ کا ہے. تو میرے بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے. میں نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا. ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد
تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی حاضر، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ اور یہ مقام کہاں سے ملا؟ جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرہ سے نہیں ملا، قرآن سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، صدقہ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا۔ یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ یہ مقام ماں کی خدمت سے ملا ہے، یہ والدین کی خدمت سے ملا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔